السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ورلڈ کے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بتایا ہے، جسے سن کر آپ کا دل و ایمان دونوں ہی تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی، جو قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا: اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کسی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا پتہ چلتا ہے۔ مٹی کے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر اڑا دینا، پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ تو آئیے ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی ہم جان لیتے ہیں۔ مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کے پرند بنا کر اڑا دے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانور کی طرح بچہ جنتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو یہ گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کی پیدا کیے ہوئے اور بندائے خدا کی پیدا کیے ہوئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ پیدائشی اندھوں اور کوڑھی کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ پہلا آزر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے، دوسرا ایک بڑھیا کے لڑکے کو، تیسرا ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، چوتھا حضرت شام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر رہتے تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل گئے، اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا، اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا، اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا، اور مدتوں زندہ رہا، اور اس کے بھی اولاد ہوئے۔ عاشر کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والی کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی،
اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور انہیں بھی کئی اولاد ہوئے۔ سام بن نوح علیہ السلام، اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے بدماشوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردوں کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل گئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کچھ کھایا اور جو گھروں میں چھپا کے رکھا اس کو بتا دینا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے اپنے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہا بچے یہاں نہیں ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں؟ تو ان میں بدماشوں نے کہا کہ گھر کے اندر سور بند ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو سور ہی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ بدماشوں سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر کسی طرح کا سجھاؤ ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔